السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 3 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 5 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ اذان سے متعلق بیان دینا راج ٹھاکرے کو پڑا بھاری، مسلم عہدیدار نے چھوڑی پارٹی۔ گزشتہ دنوں مہاراشٹر نو نرمان سینا یعنی MNS کے سربراہ راج ٹھاکرے نے مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دیے جانے پر اعتراض ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر بند کیا جانا چاہیے ورنہ اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں ہنومان چالیسا بجایا جائے گا۔ راج ٹھاکرے کا یہ بیان اب ان کے لیے بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کے بیان پر پارٹی کے اندر ہی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ پونے سے تعلق رکھنے والے MNS مسلم عہدیدار ماجد شیخ نے راج ٹھاکرے کے اس بیان سے ناراض ہو کر پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق MNS پونے برانچ کے سربراہ ماجد شیخ نے ایک مراٹھی چینل سے بات کرتے ہوئے پیر کے روز پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ MNS میں فرقہ واریت گھس گئی ہے، اس لیے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ ماجد شیخ نے ساتھ ہی کہا کہ راج ٹھاکرے ریاست کی ترقی کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے لیکن اب وہ اپنی سیاست کے لیے ذات اور مذہب کی حمایت لے رہے ہیں۔ اس درمیان ریاستی وزیر نتن راوت نے کہا کہ راج ٹھاکرے اس طرح کے بیانات سے گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدل رہے ہیں۔ ریاست کے وزیر داخلہ دلیپ ولسے پاٹل نے پیر کو کہا کہ مختلف طبقات کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف پولیس یقیناً کارروائی کرنے کے بارے میں سوچے گی۔ ساؤتھ دہلی میں نوراتری کے موقع پر آج سے نہیں کھلیں گی گوشت کی دکانیں، اسد الدین اویسی برہم۔ راجدھانی دہلی میں نوراتری کو لے کر سیاسی اور فرقہ وارانہ ہلچل مچ گئی ہے۔ جنوبی دہلی کے میئر مکیش سوریا نے نوراتری کے موقع پر مندروں کے قریب کھلے میں گوشت فروخت کرنے والی دکانوں کو 11 اپریل تک بند رکھنے کا حکم دیا ہے، جس پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنا شدید رد عمل دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق SDMC کے میئر نے کمشنر کو خط لکھ کر اس سلسلے میں ہدایات دیں۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ نوراتری 11 اپریل تک ہے، جس کے دوران عقیدت مند دیوی درگا کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے خاندان کے لیے ماں سے آشیرواد حاصل کرنے کے لیے مندر جاتے ہیں۔ ان دنوں میں عقیدت مند صرف سبزیوں والا کھانا کھاتے ہیں، پیاز، لہسن، نان ویجیٹیرین کھانا اور الکوہل کا استعمال نہیں کرتے۔ اس وجہ سے مندر کے آس پاس اور کھلے میں گوشت کی فروخت سے عقیدت مندوں کے جذبات مجروح اور دھرم بھسٹ ہوتا ہے۔ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کے میئر کے اس خط پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ گوشت ناپاک نہیں ہے، یہ صرف لہسن یا پیاز جیسا بھوجن ہے۔ اگر لوگ گوشت نہیں خریدنا چاہتے تو صرف 99% نہیں 100% لوگوں کے پاس گوشت نہ خریدنے کا اختیار ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل UP کے میرٹھ میں 2 اپریل کو نان ویج بریانی بیچنے کے شک میں ٹھیلے والے سے مار پیٹ اور توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ ایک ٹھیلے والے نے کہا تھا کہ سنگیت سوم سینا کے حامیوں نے سچن کھٹک کے ساتھ مل کر علاقے میں نان ویج بریانی فروخت کرنے والے 3 ٹھیلوں کو پلٹ دیا، وہاں توڑ پھوڑ کی، ساتھ ہی جمع کیے گئے پیسے بھی لوٹ لیے۔ ان میں سے 2 ٹھیلے پولیس تھانے کے باہر لگے تھے، اس کے بعد وہ سبھی فرار ہو گئے۔ میرٹھ دیہی SP کیشو کمار نے بتایا کہ سنگیت سوم سینا کے صدر سچن کھٹک سمیت کل 10 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان ملزمان کی تاریخ بھی نکالی جا رہی ہے اور اس معاملے میں غنڈہ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ہندو مہا پنچایت کے دوران صحافیوں پر حملہ اور مسلمانوں کے خلاف بیان بازی۔ دارالحکومت دہلی کے براڑی علاقے میں 3 اپریل کو منعقد ہندو مہا پنچایت کے دوران ہندو شدت پسندوں کے ایک ہجوم کی جانب سے 5 صحافیوں کے ساتھ مبینہ طور پر مار پیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں 4 مسلمان صحافی بھی شامل ہیں۔ ان میں آزاد صحافی ارباب علی اور میر فیصل، فوٹو جرنلسٹ محمد مہربان اور دی کوئنٹ کے پرنسپل کورسپونڈنٹ میگھناتھ بوس شامل ہیں۔ 5ویں صحافی نے خوف کی وجہ سے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کر دیا ہے۔
ان صحافیوں میں سے ایک نے دی وائر کو بتایا کہ صحافیوں نے حملہ آوروں کے خلاف FIR درج کرنے کی کوشش کی، لیکن آدھی رات تک مکھرجی نگر پولیس اسٹیشن میں کئی گھنٹے گزارنے کے باوجود ان کی FIR اب تک نہیں لکھی گئی ہے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس تقریب کی کوریج کے لیے گئے تھے جب ہجوم نے ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے آلات یعنی کیمرہ وغیرہ ضبط کر لیے گئے اور تقریب سے متعلق تصاویر اور ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس تقریب کا اہتمام سیو انڈیا فاؤنڈیشن نے کیا تھا، جس کو متنازع شدت پسند ہندو دھرم گرو یتی نرسنگھانند کے حامی پریت سنگھ چلاتے ہیں۔ منتظمین نے مہا پنچایت میں مہمان خصوصی کے طور پر سدرشن نیوز کے ایڈیٹر سریش چوہان کے کو بھی مدعو کیا تھا۔ AA نیوز کی جانب سے شیئر کیے گئے ایک ویڈیو میں یتی نرسنگھانند کو تقریب میں بولتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنی تقریر میں وہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ہندوؤں کو ہتھیار اٹھانے کے لیے اکساتے ہیں۔ نرسنگھانند نے کہا 20 سالوں میں 40% ہندوؤں کو مار دیا جائے گا۔ اگر آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں تو مرد بنو، مرد وہ ہے جو اپنے ساتھ ہتھیار رکھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس تقریب میں سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ دی وائر سے بات کرتے ہوئے ارباب علی نے کہا کہ ہمیں ہجوم نے بری طرح مارا پیٹا، اوپر سے میر فیصل کے کیمرے کی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے لگا کہ ہم ہجوم کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ پیٹتے ہوئے انہوں نے ہمیں جہادی بتایا۔ پولیس کسی طرح ہمیں وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور اب ہم پولیس اسٹیشن میں ہیں۔ ادھر دوسری جانب دہلی پولیس نے یتی نرسنگھانند اور سریش چوہان کے سمیت کئی لوگوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے پر مقدمہ درج کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس نے کہا کچھ مقررین بشمول ڈاسنا دیوی مندر کے پجاری یتی نرسنگھانند سرسوتی اور سدرشن نیوز کے چیف ایڈیٹر سریش چوہان کے نے دو برادریوں کے درمیان دشمنی، نفرت یا بدنیتی کو فروغ دینے والے الفاظ کہے۔ حرمین شریفین میں 10 رکعت نماز تراویح پڑھائے جانے پر دارالعلوم دیوبند نے کیا سخت فکر مندی کا اظہار۔ عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے حرمین شریفین میں نماز تراویح کی 20 رکعت کے بجائے 10 رکعت باجماعت پڑھائے جانے پر فکر مندی اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے قائم مقام محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی نے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا ہے کہ حرمین شریفین میں ہمیشہ سے باجماعت نماز تراویح 20 رکعت ہوتی رہی ہیں۔ حکومت سعودی عرب نے گزشتہ 2 برسوں میں کووڈ بحران کے حوالے سے رکعت کی تعداد میں تخفیف کی اور محض 10 رکعت نماز تراویح پر اکتفا کیا۔ اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں ایک مکتوب حکومت سعودی عرب کو ارسال کیا تھا، جس میں مذکورہ تخفیف کو ختم کرنے کی اپیل کی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس پریس ریلیز میں مزید لکھا گیا کہ الحمدللہ اب ساری دنیا کووڈ بحران سے نکل چکی ہے، ہر جگہ پابندیاں اور تحدیدات کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں بھی کووڈ کی تمام پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود حرمین شریفین میں 20 رکعت کے تعامل کے بجائے 10 رکعت نماز تراویح پڑھائے جانے کا سلسلہ جاری ہے، جو بلا شبہ سوہان روح یعنی اذیت ناک اور تکلیف دینے والا ہے۔ پریس ریلیز میں مزید لکھا گیا کہ ہم سعودی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ سابقہ معمول کے مطابق حرمین شریفین میں 20 رکعت نماز تراویح کی سنت کو فوری طور پر جاری کیا جائے۔ پریس ریلیز میں مولانا عبدالخالق مدراسی نے دیگر ملی تنظیموں کو بھی اس مسئلے کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی سفارت خانے کے ذریعے حکومت سعودی عربیہ کو اس بابت میمورنڈم بھیجے جائیں۔ واضح رہے کہ چند دن قبل خادم الحرمین شریفین کے سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ ابن فرحان نے رمضان کے مہینے میں انڈیا کے 3 روزہ دورے کے دوران ممبئی میں بالی ووڈ کے ستاروں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ وزیر ثقافت نے انڈین فلم سازوں، ہدایت کاروں اور حکام سے فلمی صنعت کے ساتھ تعاون کے فروغ کے طریقوں کا جائزہ لیا تھا۔ خادم الحرمین شریفین کے سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ نے کہا کہ انڈیا کا دورہ فلمی صنعت میں سعودی عرب کی حیثیت کو بہتر بنانے کی ایک کوشش تھی۔ خادم الحرمین شریفین کے سعودی وزیر ثقافت کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلم معیشت کے حوالے سے مضبوط ذریعہ ہے، یہ معیشت کو بڑھاوا دینے میں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ خادم الحرمین شریفین کے سعودی وزیر ثقافت نے مزید کہا کہ کوشش تھی کہ بالی ووڈ کے ساتھ شراکت کے مزید مواقع دریافت ہوں تاکہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ اس دورے کی وائرل ہونے والی تصاویر میں خادم الحرمین شریفین کے سعودی وزیر ثقافت بالی ووڈ کے اداکار اس اکشے کمار سے بھی گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس اداکار کا بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھانے میں اہم کردار ہے۔ مسلمانوں کے خلاف بڑھتی اس نفرت میں جس نے تیل ڈال ڈال کر اپنے گھر میں گھی کے چراغ جلا لیے ہیں۔
श्री लंका की सूरत हाल तशवीशनाक, भारत भी इसी मोड़ पर है। शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा है कि श्रीलंका की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है और भारत भी इसी मोड़ पर है। हमें इस सूरत हाल को संभालना होगा, वरना हम श्रीलंका से भी बदतर सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं। एक दूसरी खबर में 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल अराजी घोटाले मामले में शिवसेना लीडर संजय रावत की मिल्कियत कुर्क कर ली गई है। इस ताल्लुक से संजय रावत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्या मैं विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी या अंबानी अडानी हूँ? चाहे हमारी प्रॉपर्टी जब्त हो, गोली मारो या जेल भेजो, हम नहीं डरेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 2 साल से खामोश बिठाने की कोशिश है, खामोश बैठा क्या? जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो, आगे पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। उधर एक दूसरी खबर में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने आज पार्लियामेंट में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें कई अहम निकात पर रोशनी डाली गई। इस मीटिंग में सोनिया गांधी ने एक तरफ बढ़ती महंगाई को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मिल रहे मशवरों पर काम किए जाने की इत्तला भी दी। सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी में इत्तेहाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इसे यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूँ। कांग्रेस में तब्दीली न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि मुल्क की जमहूरियत और समाज के लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे मालूम है कि हालिया इंतखाबात में शिकस्त से आप सब कितने अफसुर्दा हैं। नताइज हैरान करने वाले और तकलीफ देह थे। हुकूमत का मुल्क को तोड़ने वाला और पोलराइजेशन का एजेंडा लगातार जारी है। उधर पिछले कई दिनों से बीजेपी में शामिल होने की क़ियास आराइयों के दरमियान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव ने पार्टी के ज़िला सुदूर और ओहदेदारों से कहा है कि वो आने वाली तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के शुरू में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क़ियास लगाया जा रहा है कि जुलाई में राज्यसभा और कानून साज कौंसिल की कई सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में अगर शिवपाल बीजेपी में चले जाते हैं तो उन्हें राज्यसभा या कानून साज कौंसिल में भेजा जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया की खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। और अगर आलमी खबरों वाली वीडियो आपकी नज़र से न गुजरी हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की आलमी खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।